السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو مولائے کائنات کے وہ فیصلے سنائیں گے جن میں علم کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں۔ دو سر والا شخص۔ جب مولائے کائنات خلافت ظاہری پر متمکن تھے کہ ان دنوں ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا جس کے دو سر تھے۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ یہ ایک شخص ہے یا یہ دو ہیں۔ یہ قصہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے دربار میں لایا گیا۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ بچہ سو جائے تو آہستہ آہستہ ایک سر کو حرکت دو اور بیدار کرو۔ اگر ایک کے بیدار ہونے سے دوسرا بھی بیدار ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کی روح ایک ہے اور یہ انسان بھی ایک ہے، اور اگر ایک بیدار ہو اور دوسرا ویسے کا ویسا ہی سوتا رہے تو یقیناً یہ دو انسان ہیں اور اس کو میراث کے بھی دو ہی حصے ملیں گے۔ قتل خطا پر اشتباہ کا حکم۔ شیخ مفید نے کتاب الارشاد میں لکھا ہے کہ 4 افراد نے شراب پی اور نشے کی حالت میں چھڑی کے ساتھ ایک دوسرے کو زخمی کر دیا۔ یہ بات جناب امیر المومنین علی علیہ السلام تک پہنچی۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو پکڑ کر لاؤ اور انہیں ہوش میں آنے تک پابند کر لو۔ جب ان شرابیوں کو قید کیا گیا تو 2 زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گئے۔ فوت ہونے والوں کے ورثاء مولا کائنات کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کی، یا مولا، ہمارے 2 مقتولوں کا قصاص ان زخمی افراد سے لیا جائے۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم کہ ان 2 لوگوں نے ہی تمہارے افراد کو قتل کیا ہے؟ ہو سکتا ہے انہوں نے خود ایک دوسرے کو زخمی کر کے مار دیا ہو۔ وہ عرض کرنے لگے، یا ابا الحسن، آپ اپنے علم لدنی کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ جناب مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، 2 مقتولین کی دیہ ان 4 افراد کے قبائل سے وصول کی جائے، پھر ان دونوں زخمیوں کی دیہ مقتولین کے ورثاء سے حاصل کی جائے گی۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جناب علی علیہ السلام کا یہ فیصلہ ایسا حکم ہے جس کے بغیر صحیح راستہ نہیں نکل سکتا، کیونکہ قاتل کے حق میں کوئی گواہ نہیں کہ مقتول اور قاتل کا تعین ہو سکے، اور یہ قتل کوئی عمدن قتل بھی نہیں کہ گواہ ضروری ہیں۔ یہی چارہ کار ہے کہ قتل خطا پر اشتباہ کا حکم لگایا جائے۔ دیہ دریائے فرات میں ڈوبنے والے کی۔ کتاب عجائب احکام میں مذکور ہے کہ 6 بچے دریائے فرات میں نہا رہے تھے۔ پانی میں کھیل کود کے دوران ان میں سے ایک بچہ دریا میں ڈوب گیا۔ 3 افراد نے اس کے بارے گواہی دی کہ فلاں 2 افراد نے اس بچے کو ڈبویا ہے، لیکن ان 2 افراد نے گواہی دی کہ ان تینوں نے اسے دریا میں غوطہ دیا ہے۔ یہ معاملہ جب جناب مولا کائنات علی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس بچے کی دیہ 5 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ 3 حصے 2 افراد کے ورثاء ادا کریں گے اور 2 حصے 3 افراد کے وارث ادا کریں گے۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ اس سے درست فیصلہ ممکن ہی نہیں۔ وصیت مال کا 1 جز خرچ کرنے کی۔ کتاب الارشاد اور مناقب میں منقول ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مال کا 1 جز خرچ کیا جائے، لیکن معین نہ کیا کہ کتنا ہو۔ اس شخص کے مرنے کے بعد ورثاء آپس میں جھگڑنے لگے اور اس بات سے پریشان ہو گئے کہ جز مال کتنا ہوگا۔
بالآخر یہ معاملہ مولا کائنات جناب علی علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ جناب مولا کائنات نے فرمایا وفات کرنے والے کے مال کا 7واں حصہ فی سبیل اللہ ادا کیا جائے گا اور یہی اس قول کے مطابق جز مال ہے۔ پھر جناب امیر علیہ السلام نے سورہ حجر کی آیت نمبر 44 ارشاد فرمائی، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا۔ وصیت مال کے ایک حصے کے خرچ کرنے کی۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مال کا ایک حصہ بطور صدقہ دیا جائے۔ ورثاء میں اختلاف پیدا ہوا کہ پورے مال میں سے کتنا حصہ صدقہ ہونا چاہیے۔ مرنے والوں کے ورثاء جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا مال کے 8 حصے کیے جائیں اور 8واں حصہ بطور صدقہ دیا جائے۔ پھر مولا کائنات علی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، صدقات و خیرات بس فقراء و مساکین اور ان کے کام کرنے والے اور جن کی تالیف قلب کی جاتی ہے اور غلاموں کی گردن کی آزادی میں، قرض داروں کے لیے اور راہ خدا میں اور غربت زدہ مسافروں کے لیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ 8 قسمیں ہیں جن میں سے ہر ایک کے لیے ایک حصہ مقرر ہے۔ قدیمی غلاموں کی آزادی۔ کتاب الارشاد میں مرقوم ہے کہ ایک شخص نے بوقت وفات وصیت کی کہ ہر وہ غلام جو زمانہ قدیم سے میری ملکیت ہے میرے مرنے کے بعد وہ آزاد ہوگا۔ وصیت کے بعد وہ شخص مر گیا۔ ورثاء کے لیے یہ مسئلہ پریشانی کا باعث بن گیا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ قدیم غلام کون سے ہیں اور جدید غلام کون سے ہیں۔ معاملہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا وہ غلام جو مرحوم کی وفات سے 6 ماہ قبل اس کی ملکیت میں تھا وہ غلام قدیم ہے، اور جو غلام 6 ماہ سے کم عرصے میں مرحوم کی غلامی میں داخل ہوا وہ غلام جدید تصور ہوگا۔ پھر آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 کی تلاوت فرمائی، اور چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں معین کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ آخر میں پلٹ کر کھجور کی سوکھی ٹہنی جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ بات تحقیق سے ثابت ہوتی ہے کہ کھجور کا خوشہ جس دن سے پھوٹتا ہے اس کے پک جانے تک 6 ماہ کا عرصہ لگتا ہے، اس لیے قدیم کے لفظ کا اطلاق 6 ماہ کے عرصے پر کیا جاتا ہے۔ اس طرح چاند بھی آخر میں باریک اور مثل خوشہ خمدار ہو جاتا ہے۔ جمال نفس پیمبر جمال یزداں ہے، علی نگاہ بشر میں ہے روشنی کی طرح، ہزار پردہ ظلمت پڑا ہو سینوں پر، علی دلوں میں اترتے ہیں روشنی کی طرح۔ صدق اللہ العلی العظیم۔